کہ بے وقت تو بے مایا ہوں میں کہ بے بے مایا ہوں تیری محفل میں چلا دہلیز نشین آج ہوں میں تیرا دہلیز نشین آج میں عرش کا ہم پایا ہوں آج میں عرش کا ہم پایا ہوں تیری محفل میں چلا چند پل یوں تیری قربت میں کٹے چند پل یوں تیری قربت جیسے کہ عمر گزارا یہ مدینے سے پلٹ آیا ہوں میں مدینے سے پلٹ لب پر نعت پاک کا نغمہ کس کس کا ہے؟ ذرا ہاتھوں کو بلند کر پتہ چلے کہ اعتراف ہو رہا. لب پر نعت پاک کا نغمہ کل بھی تھا
رشتہ مل کر کل بھی تھا اور آج بھی ہے میرے نبی سے میرا رشتہ کل بھی تھا اور آج بھی ہے اور کسی جانب کیوں جائے اور کسی کو کیوں دیکھے اپنا اپنا سب کچھ گنبد خضرا مل کر اپنا سب کچھ گنبد خضرا کل بھی تھا اور آج بھی ہے تو گستاخ نبی کو غیرت مسلم زندہ ہے بتلا دو گستاخ نبی کو غیرت مسلم زندہ ہے ان پر مر مٹنے کا جذبے سے ان پر مر مٹنے کا جذبہ کل بھی تھا اور آج بھی ہے ابھی ہمارے ساتھ ٹیلی فون لائن پر موجود ہیں کسی تعارف کے محتاج نہیں جناب مولانا طاہر اشرفی صاحب اور اسی ماہ مبارک کے اختتامی لمحات کے حوالے سے ذرا ان سے کچھ بات کرنی ہے ہم سے مولانا صاحب السلام علیکم وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ مزاج بخیر ہیں ٹھیک ٹھاک ہیں آپ اللہ کا کرم آپ ٹھیک ہیں اور آپ کے ساتھ جنید جمشید صاحب بالکل بیٹھے ہوئے ہیں میرا خیال ہے ایک جھلک نظر آئی تھی ان کی جی مولانا السلام علیکم وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ ماشاءاللہ آپ دونوں حضرات اور وہ آپ کے ساتھ کدھر ہیں تیسرے صاحب آپ کے ساتھی اقرار اقرار صاحب جی ہاں جی ہاں جی آپ نے بڑی محنت کی اور کوشش کی کہ حقیقت بات یہ ہے میں پہلے یہ عرض کر دوں آپ کے سوال سے پہلے جی 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 کہ کچھ لوگ یہ جو ٹرانسمیشن ہے نا ان پر بہت سے سوالات اٹھا رہے ہیں صحیح ہے جی لیکن میں ان سے کہتا ہوں کہ جب یہ ٹرانسمیشن نہیں تھی تو کیا ہوتا تھا جی صحیح ہے انڈین فلمیں دیکھتے تھے ڈرامے دیکھتے تھے اور روزہ گزارتے تھے صحیح یہ ہے حقیقت یعنی جو وہ بھائی اگر اب چلو قال اللہ و قال رسول اللہ کی بات کان میں پڑ رہی ہے تو چلو ہم لوگ ریاض سے بات کر رہے ہوں گے وہ کوئی تو ہوگا نا جو دل سے سن رہا ہوگا تو بھائی ایک آدمی بھی پکڑ لے تو میرا خیال ہے ہمارا راستہ آسان ہو جائے گا واہ 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 زبردست بہت اچھی. بالکل میں 100% اتفاق کرتا ہوں کہ میں ایسے زیادہ لوگوں کو جانتا ہوں جو کہ اس سے پہلے کرکٹ کھیلتے یا ڈرامے دیکھتے تھے اور ٹرانسمیشنز دیکھتے ہیں ایسے بہت کم لوگوں کو جانتا ہوں کہ جنہوں نے مثلا عبادت وغیرہ چھوڑ دی ہو پہلے کرتے ہیں اور اب ٹرانسمیشن کی وجہ چھوڑ دی ہو لوگوں نے اپنے شیڈیول جو عبادت گزار لوگ ہیں شیڈیول ڈیوائیڈ کر لیے ہیں کہ بھائی نعتیں بھی سننی ہیں عبادات بھی کرنی ہے تو اچھا لیکن اشرفی صاحب اس رمضان کے شروع میں سچی بات ایک بڑا کھٹکا سا تھا وہ اس لیے تھا کہ بدقسمتی سے حالیہ جو تاریخ ہے بطور مجموعی بھی بالعموم اور ماہ رمضان کی بالخصوص وہ امن و امان کے حوالے سے کچھ زیادہ اطمینان بخش نہیں رہی مجھے وہ رمضان بھی یاد ہے جب اس شہر میں ایک ایک رات میں اور یہ 10-15 سال پرانی بات نہیں کر رہا ہوں ایک ایک رات میں جو ہے وہ 8-8 10-10 کبھی گردن کٹی کبھی سر کٹی لاشیں مل رہی تھی وہ رمضان بھی یاد ہے جب ایک مہینے میں 100 سے زیادہ لوگ مار دیے گئے اور کیا کچھ نہیں ہوا الحمدللہ ابھی ہم ماہ رمضان المبارک کے بالکل اختتامی لمحات میں داخل ہو گئے ہیں یوں تو یہ ایک افسوس کی بات ہے لیکن اس لحاظ سے الحمدللہ کہ ہم اختتامی لمحات میں داخل ہو گئے ہیں اور نسبتاً بہت زیادہ پرسکون اور امن و امان سے بھرپور رمضان گزارا ہے ہم نے اس دفعہ موسٹ پروبیبلی آج یہ آخری پروگرام ہو رہا ہے ہمارا سحری کا تو اللہ تعالیٰ کی ہر نعمت کا شکر ادا کیا جاتا ہے یہ حق ہے اس نعمت کا کہ اس کا شکر ادا کیا جائے کوشش ضرور کی جائے اپنے طور پر یہ اتنی بڑی نعمت یہ اللہ تعالیٰ کا اتنا بڑا جو کرم رہا
ان اختتامی لمحات میں اس کا کیسے شکر ادا کیا جائے مولانا صاحب؟ دیکھیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا ہے لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَإِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ، اگر تم میرا شکر ادا کرو گے تو تمہاری اوقات سے زیادہ تمہیں نواز دوں گا، جس کا تم نے تصور بھی نہیں کیا اتنا نواز دوں گا، جتنی تمہاری سوچ نہیں اتنا نواز دوں گا، لیکن اگر تم میری ناشکری کرو گے تو میرا عذاب بڑا سخت ہے۔ اور عذاب سخت کیا ہے؟ ایک آدمی کے پاس سب کچھ ہو، صبح جب وہ چھن جاتا ہے یا کوئی حادثہ ہو جاتا ہے، اب ہم نے کئی ارب پتی دیکھے ہیں کہ ان کو ڈاکٹر کہتا ہے دال سے آگے نہیں جانا بھائی، چاول کی روٹی کے آگے نہیں جانا، تو یہ بعض اوقات انسان سے کوئی جملہ نکلتا ہے ناشکری کا، تو ہمیں تو اللہ کریم کا جتنا شکر ادا ہو سکے اتنا شکر ادا کرنا چاہیے، ہر لمحہ شکر ادا کرنا چاہیے۔ جہاں تک امن و امان کی بات ہے، آپ تو ماشاءاللہ خود ساری چیزوں پہ نظر رکھتے ہیں، لیکن میں آپ سے عرض کروں کہ اس ملک کو ایک دوسری زندگی جو دی ہے وہ ہمارے 160 بچوں نے دی ہے جن کو پشاور میں ذبح کیا گیا تھا۔ صحیح بات۔ اس قوم کو اگر کسی نے جگایا ہے تو ان بچوں کے خون نے جگایا ہے۔ صحیح بات۔ اس قوم کو جو سوئی ہوئی قوم تھی، جو ذبح ہو رہی تھی 12 13 14 سالوں سے، لیکن ان 160 بچوں نے کھڑا کر دیا اس قوم کو، اور یہ قوم یکجا ہو گئی کہ ایسے درندوں اور وحشیوں کو قبول نہیں کریں گے جو چھوٹے چھوٹے معصوم بچوں کو بھی ذبح کر دیتے ہیں۔ پھر آپ یہ دیکھیے کہ یہاں آپ کے کراچی میں یہ صفورہ کے واقعے میں 18 عورتوں کے سروں میں گولیاں ماری گئیں۔ یہ ماشاءاللہ آپ سارے صاحب علم ہیں، میں تو دین کا ایک طالب علم ہوں، جہاد کے میدان میں بھی آپ عورت کو نہیں مار سکتے، چاہے جائے کہ اس انداز سے ان لوگوں کو مارے جو خدمت خلق کے لیے جا رہی تھی، کوئی نرس تھی، کوئی ٹیچر تھی، کوئی عوامی خدمت کے لیے تھی، اور اللہ نے پھر سن لی ہے۔ میں آپ کو سچی بات بتاؤں، قرآن نے نقشہ کھینچا جو ہمارا نقشہ تھا کہ قریۃ آمنۃ مطمئنہ فکفرت بانعم اللہ فاذاقها اللہ لباس الجوع والخوف۔ ہماری رمضان سے پہلے یا اس واقعے سے پہلے یہی حالت تھی کہ ہمیں اللہ نے یہ پاکستان دیا، ہم نے اس کی قدر ہی نہیں کی، ہمیں اللہ نے نعمتیں دی، ہم نے قدر ہی نہیں کی، لیکن اس کے بعد ہم پر ایک خوف مسلط ہو گیا۔ اچھا مولانا صاحب، ابھی چونکہ اہلیان لاہور نے روزہ اختیار کرنا ٹائم تک بجانا، اگر آخر میں یہ بتا دیں کہ کیا کریں، ایک اگر بات پوچھو، ایک نسخہ بتا دیں مختصراً شکر ادا کرنے کے لیے۔ اللہ نے کہا ہے میں نے جنوں اور انسانوں کو عبادت کے لیے پیدا کیا ہے، اور عبادت میں سب سے اعلیٰ درجہ انسانیت کی خدمت کا ہے۔ زبردست، ٹھیک ہے۔ یار اپنے ارد گرد جو غریب غربا فقراء مساکین یتامہ ہے ان کے سر پر ہاتھ رکھ دو، انشاءاللہ اللہ کریم تم پہ اپنی رحمت برسانی شروع کر دے۔ زبردست زبردست، تفصیلی بات ہوگی آپ سے پھر انشاءاللہ۔ مولانا صاحب بہت نوازش، بہت بہت شکریہ جناب مولانا طاہر اشرفی صاحب۔ ایک وقفہ لیتے ہیں تاکہ اہلیان روزہ ممکنہ طور پر اس رمضان کا آخری روزہ اختیار کر سکیں۔ لاہور اور اس کے مضافات میں سحری کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے۔ دیگر شہروں کے افراد اپنے مقامی وقت کے مطابق روزے کی نیت کریں۔ روزہ رکھنے کی دعا۔ وَبِالصَّوْمِ غَدٍ نَوَيْتُ مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ۔ میں ماہ رمضان کے کل کے روزے کی نیت کرتا ہوں۔ مختصر پر اثر فرمان ربی ہے کہ اور ہم نے لوگوں کے سمجھانے کے لیے اس قرآن میں ہر طرح کی مثالیں بیان کی ہیں تاکہ وہ نصیحت پکڑیں۔ اکثر پاکستانیوں نے قرآن کو ترجمے سے نہیں پڑھا۔ ایسی صورت میں کس طرح قرآن سے ہدایت و نصیحت حاصل کر سکتے ہیں؟ محمد کا روزہ قریب آ رہا ہے، محمد کا روزہ قریب آ رہا ہے، بلندی پہ اپنا نصیب آ رہا ہے، فرشتوں یہ دے دو پیغام ان کو
خبر جا کے دے دو ان کو فرشتوں کے خادم تمہارا سعید آ رہا ہے کہ خادم تمہارا سعید آ رہا ہے. میرے ساتھ مدینہ 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 بڑا لطف دیتا ہے نام مدینہ. یہ سب دیکھو مدینہ 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 بڑا لطف دیتا ہے نام مدینہ. وفا تم نہ دیکھو کہ ہرگز کسی میں زمانہ وہ ایسا قریب آ رہا ہے. حفاظت کرو اپنے ایمان دی کی زمانہ بہت ہی عجیب آ رہا ہے. محمد کا روضہ قریب آ رہا ہے. بلندی پہ اپنا نصیب آ رہا ہے. فرشتوں یہ دے دو پیغام ان کو کہ خادم تمہارا سعید آ رہا ہے کہ خادم تمہارا سعید آ رہا ہے. مدینہ 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 بڑا لطف دیتا ہے نام مدینہ. مدینہ 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 بڑا لطف دیتا ہے نام مدینہ. تمہیں کچھ خبر ہے کہاں جا رہا رسول خدا ہے وہاں جا رہا ہوں. تمہیں کچھ خبر ہے میں کیا پا رہا ہوں محبت کا ان کی مزہ پا رہا ہوں. چلو جا کے رہنا مدینے میں اب تو آمین. چلو جا کے رہنا مدینے میں اب تو قیامت کا منظر قریب آ رہا ہے. فرشتوں یہ دے دو پیغام ان کو کہ خادم تمہارا سعید آ رہا ہے کہ خادم تمہارا سعید آ رہا ہے. محمد کا روضہ قریب آ رہا ہے. بسم اللہ. رحمت کا در کھلا ہے دربار مصطفیٰ میں. رحمت کا در کھلا ہے سب مل کر دربار مصطفیٰ میں. رحمت کا در کھلا ہے دربار مصطفیٰ مانگے مل رہا ہے دربار مصطفیٰ میں. بن مانگے مل رہا ہے دربار مصطفیٰ میں. شعر دیکھیے عطا ہو سینے پہ ہاتھ رکھ کر ڈھونڈتا ہوں. سینے پہ ہاتھ رکھ کر میں دل کو ڈھونڈتا ہوں.
تجھے کو ڈھونڈتا ہے دربار مصطفیٰ میں. اور حاصل کلام شیر عطا ہو. مرنے کے بعد میرے پوچھے کوئی تو کہنا کیا وہ نعت پڑھ رہا ہے دربار مصطفیٰ میں وہ نعت پڑھ رہا ہے دربار مصطفیٰ میں بن مانگے مل رہا ہے دربار مصطفیٰ میں. سبحان اللہ سبحان اللہ. ہزار انبیاء ہزاروں مرسلین آئے لیکن میرے کملے والے کی شان ہی نرالی ہے کر میرے کملے والے کی شان ہی نرالی ہے. اور آج کی رات کی مناسبت سے شعر پیش کر رہا ہوں کہ ہم گناہ گاروں کو سبحان اللہ سبحان اللہ. وہ رب سے بخشوا لیں گے. الہی آمین الہی آمین. ہم گناہ گاروں کو وہ رب سے بخشوا لیں گے. ان کے رب نے کب ان کے کوئی بات ٹالی ہے. ان کے رب نے کب ان کے کوئی بات ٹالی ہے. اور وہ بلال حبشی ہوں سبحان اللہ سبحان اللہ. واہ واہ واہ. یا وہ ایسے کرنی ہوں. بہت اچھے بھائی. سبحان اللہ سبحان اللہ. ہاں وہ بلال حبشی ہوں یا ویسے کرنی ہوں ان پہ مرنے والوں کی ہر ادا نرالی ہے. ان پہ مرنے والوں کی ہر ادا نرالی ہے. اور خلد جس کو کہتے ہیں ہم سب کی دیکھی بھالی ہے. جنت جس کو کہتے ہیں ہم سب کی دیکھی بھالی ہے. سبز سبز گنبد ہے وہاں تو سبز سبز گنبد ہے اور سنہری جالی ہے میرے کملی والے کی شان ہی نرالی ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق كلهم. مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق كلهم. محمد سید الکونین والثقلین محمد
سجا سرور کونین سلطان عرب شاہ عجم ایک دن جبریل سے کہنے لگے شاہ امم تم نے دیکھا ہے جہاں بتلاؤ تو کیسے ہیں ہم عرض کی جبریل نے اے شاہدی اے محترم آپ کا کوئی مماثل ہی نہیں رب کی قسم هو الحبیب الذی ترجا شفاعته هو الحبیب الذی ترجا شفاعته لكل هول من الاحوال مرتهم میرے مولا صدا تحیت و درود کے گجرے اپنے محبوب پر جو ہے تیری تخلیق بہتری اسی محبوب سے وابستہ امید شفاعت ہے کہ ہر ہمت شکن مشکل میں جس نے دستگیری کی نہ کوئی آپ جیسا تھا نہ کوئی آپ جیسا ہے مل کر نہ کوئی آپ جیسا تھا نہ کوئی آپ جیسا ہے کوئی یوسف سے پوچھے مصطفیٰ کا حسن کیسا ہے زمین و آسمان میں کوئی بھی مثال نہ میری مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم حقیقت میں وہ لطف زندگی پایا نہیں کرتے جو یاد مصطفیٰ سے دل کو بہلایا نہیں کرتے اور ان کے لیے شعر جو آج آئے تھے ہمارے درمیان زباں پر شکوائے رنج و علم لایا نہیں کرتے نبی کے نام لیوا غم سے گھبرایا نہیں کرتے یہ دربار رسالت ہے یہاں اپنوں کا کیا کہنا یہاں سے ہاتھ خالی غیر بھی جایا نہیں کرتے محمد مصطفیٰ کے باغ کے سب پھول ایسے ہیں یہ بے پانی کے تر رہتے ہیں مرجھایا نہیں کرتے مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی النبی واہل البیت کلہم سبحان اللہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم. قابل احترام بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، میری بہنوں، آج ممکنہ طاق رات ہے، لیلۃ القدر ہے. آج کی جو طاق رات ہے یہ ممکنہ لیلۃ القدر ہے. اس کی تھوڑی سی قدر کرو، میری آپ سے بڑی درخواست ہے. آج لیلۃ القدر ہو سکتی ہے اور رمضان کی جاتی ہوئی ساعتیں ہیں. یہ مہمان جا رہا ہے، جتنا لینا ہے اس سے لے لو. علماء کرام ہمارے ساتھ ہیں، اللہ پاک ان حضرات کو بہت بہت جزائے خیر دے. میرے دائیں طرف تشریف فرمائے علامہ ضامن عباس زیدی صاحب، بائیں طرف تشریف فرمائے ہیں مفتی عامر صاحب، اور سہیل بھائی آپ تشریف لے آئیے. سہیل رضا امجدی صاحب
تھوڑی دیر میں ہمارے پاس تشریف لے آئیں گے. تو میں سوال شروع کرتا ہوں حضرت آپ سے شروع کرتا ہوں کہ ہر قوم کسی نہ کسی طور خوشی کا دن مناتی ہے. ہمارے عید منانے میں اور دوسروں کی عید منانے میں کیا فرق ہے؟ یعنی ہماری خوشی میں اور ان کی خوشی میں کیا فرق ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیے ظاہر ہے کہ ہر قوم کے ایک اپنے تصور ہوتا ہے، بیک گراؤنڈ ہوتا ہے، نظریات ہوتے ہیں جس بنیاد پر خوشی بناتے ہیں. لیکن ظاہر ہے کہ جس طرح سے ہم کہتے ہیں کہ کائنات میں بہترین دین اسلام ہے اور اللہ کا پسندیدہ دین اسلام ہے، اور ظاہر ہے کہ وحدانیت کائنات میں پروردگار عالم ہی کی ہے. دوسروں کی عید منانے میں اور ہماری عید منانے میں جو بنیادی فرق ہے وہ یہ ہے کہ ہم باقاعدہ 30 ایام اللہ کی رضا کے لیے اپنے تمام تر وسائل اور اپنے تمام تر وہ سہولت و نعمتیں جو اللہ نے ہمیں دے رکھی ہوتی ہیں، ہمارے لیے حلال ہوتی ہیں، لیکن اس مقید وقت کے اندر اپنے اوپر حرام کر لیتے ہیں. لعلکم تتقون، جو مقصد روزوں کا. اس پروردگار عالم نے اس 30 روز کے ایام روزوں کے بدلے میں تحفہ دیا ہے اپنے بندوں کو عید کی صورت میں. دوسروں کے بنانے میں ہمارے بنانے میں کیا ہے کہ ہم ماہ رمضان میں بھی خدا کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے عبادت میں مصروف رہتے ہیں، اور ہم عید کا دن بھی لہو و لعب میں نہیں گزارتے. اچھا، اس خوشی مناتے ہیں لیکن لہو لعب، یعنی 30 دن گزرنے کے بعد جو شب عید ہوتی ہے اس کو ہم لیلۃ الجائزہ کے طور پہ گزارتے ہیں، جس میں جائزہ لیتے ہیں کہ جو 30 ایام جو گزرے ہیں اس میں ہم نے آیا خود واقعتاً ہم نے خدا کی خوشنودی اس کی رضا کے تحت ان شبوں کو ان ایام کو گزارا ہے یا نہیں گزارا ہے. ماہ رمضان شروع ہونے سے پہلے ہمارا مزاج طبیعت کیا تھی، آج کیا ہے، کچھ تبدیلی واقعی کر سکے یا نہیں کر سکے ہیں. اور جب اس کو جائزہ لیتے ہیں اس رات کے اندر تو پھر خدا کی بارگاہ میں خود بخود سر کو سجدے میں رکھنے کو دل جاتا ہے. اللہ تعالیٰ تو شکر ہے کہ تو نے ہم اس قابل سمجھا کہ اپنا مہمان تم نے قرار دیا، اور شکر کے بدلے میں ہم اس روز کو عید روز قرار دیتے ہیں. اور اس کا آغاز بھی نماز فجر کے بعد تکبیر سے کرتے ہیں، اللہ کی نماز سے کرتے ہیں، اور نماز کے بعد پھر معانقہ کرتے ہیں. ہم دوسروں کو مبارکباد دے رہے ہوتے ہیں. جس طرح سے مولا کائنات نے کہا کہ روز عید بالکل روز محشر کی مشابہت ہے. جس طرح سے روز محشر لوگ خدا کی بارگاہ میں کھڑے ہوئے ہوں گے، اسی طرح سے روز عید جب نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں ہم گویا خدا کی بارگاہ میں ہیں. اور روز محشر بھی جزا اور سزا کے بعد جو کامیاب ہوں گے وہ دوسروں کو معانقہ کر رہے ہیں، مبارکباد دے رہے ہوں گے. روز عید بھی ایسا ہی ہوتا ہے. عجیب عجیب عجیب. اچھا، لیکن یہ مفتی صاحب کو میں خوش آمدید کہوں گا، تشریف لائے حضرت. اچھا مفتی عامر صاحب، لیکن یہ پھر رمضان کے فوراً بعد یہ عید کیوں آئی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. لفظ عید جو ہے اس کا جو مادہ ہے وہ اعادے سے ہے. ہم رمضان سے پہلے جس حالت میں تھے، چونکہ رمضان کے فوراً بعد اسی حالت میں لوٹتے ہیں، تو اس لیے ہم عید کا لفظ استعمال کرتے ہیں. عید کے لفظ کا ہم عام طور پہ مطلب لیتے ہیں خوشی. اس کے مادے اور معنی کے اندر یہ کوئی بات نہیں ہے. ہاں یہ ضرور ہے کہ ایک آزمائش، ایک امتحان جو پورا مہینہ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں سے لیا، وہ جب پورا ہو جاتا ہے تو اس کی وجہ سے ایک اندر سے مسرت ہوتی ہے، تو ہم خوشی سے تعبیر ضرور کرتے ہیں. اور وہ دن یہی ہوتا ہے جب ہم لوٹ کر عید کے دن جاتے ہیں. تو یہ مقصد ہرگز نہیں ہوتا کہ عید کے دن کے اندر جو ہے وہ کوئی خوشی کا معنی پنہا ہے. ہاں یہ ضرور ہے کہ عید کے دن بندہ مومن جو ہے وہ پورا مہینہ جب محنت کرتا ہے، جس طریقے سے ایک انسان کہیں ملازمت کرے اور جس دن اس کو تنخواہ ہاتھ میں آتی ہے تو خوشی ہوتی ہے. تو اس لیے یہ وہ دن ہوتا ہے کہ جس دن اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ سے، اور یہ چاند رات سے شروع ہو جاتا ہے، چاند رات سے، چاند رات سے اس اجرت کے ملنے کا، اس لیے اس رات کو لیلۃ الجائزہ سے تعبیر کیا. پھر یہ تسلسل چلتا رہتا ہے، معمولات چلتے رہتے ہیں، عبادت چلتی رہتی ہے. پھر عید کا دن جب ہم پرانی حالت پر لوٹ کے جاتے ہیں، اپنی روٹین پر لوٹ کے جاتے ہیں، تو اب عید کے دن اور خوشی کے دن جو اسلام نے تصور دیا کہ مسلمانوں کی خوشی کا اظہار اللہ کی بارگاہ میں سجدہ کر کے ہو. باقاعدہ عید کی نماز کی جو حکمت ہے وہ یہی ہے کہ جب مسلمان خوش ہوں تو اجتماعی طور پہ اللہ کی بارگاہ میں
سجدہ کریں. لیکن بدقسمتی سے ہمارے یہاں پہ ہم اس سبق کو پورا سال بھلا دیتے ہیں. جب کوئی خوشی کا موقع آتا ہے تو ہم خوشی کے موقع کو بجائے اللہ کے شکر ادا کرنے، عبادت کرنے، ذکر کرنے کے شرارتوں میں، شیطانیوں میں، نافرمانیوں میں، خرافات میں نکالتے ہیں اور باقاعدہ کہتے ہیں کہ یہ خوشی کا موقع ہے اس لیے. ماشاءاللہ صحیح فرمایا. یہ ہماری گفتگو ابھی جاری رہے گی. ایک چھوٹی سی بریک لیتے ہیں، پھر انشاءاللہ مفتی سہیل رضا امجدی صاحب سے بھی اسی نوعیت کا ایک سوال کرتے ہیں. ایک بریک کے فوراً بعد ہم آ رہے ہیں، جائیے گا نہیں. مختصر پر اثر فرمان ربی ہے کہ اے رب ہمیں صراط مستقیم کی ہدایت دے. دوستوں، ہونا تو یہ چاہیے کہ مسلمان ہر دم اللہ کی ہدایت مانگتے رہیں، مگر افسوس ہم ہدایت مانگنے کے بجائے صرف اپنے آپ کو مکمل ہدایت یافتہ سمجھ کر باقی سب کو کافر، مشرک اور گمراہ قرار دیتے رہتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مفتی سہیل رضا امجدی صاحب، حضرت یہ جو میں اصل میں یہ چاہوں گا کہ آپ ہمارے جو سامعین و ناظرین ہیں ان کو ذرا یہ بتائیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام، یہ اہل بیت، یہ کس طرح عید مناتے تھے؟ کچھ آئیڈیا تو ہو لوگوں کو. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو یہ عرض کروں کہ آج 29ویں شب گزر رہی ہے اور ممکنہ طور پر اب یہ ہو سکتا ہے کہ آخری روزہ ہو. ٹھیک. اور اس کے بعد ہمیں روزے نصیب ہوں یا نہ ہوں یہ اللہ تعالیٰ کو خبر ہے، اس کی عطا سے اس کے رسول کو خبر ہے. اچھا، آپ نے ایک سوال پوچھا تھا کہ رمضان کے فوراً بعد عید کیوں ہوتی ہے. جی اس میں ایک کچھ حکمت مفتی صاحب نے بڑی تفصیل سے بیان فرمائی عمدہ طریقے سے، اور انہی کی باتوں سے اخذ کرتے ہوئے میں آگے بڑھاؤں گا کہ آپ جنید بھائی، آپ کی توجہ چاہوں گا. جی حضرت. کہ 10 ذی الحجہ کو رمی کرنے کے بعد، قربانی کرنے کے بعد اور ٹن کروانے کے بعد، گنجا ہونے کے بعد، جب احرام اترتا ہے اور آپ غسل کرنے کے بعد دوسرے کپڑے پہنتے ہیں تو کیا کیفیت ہوتی ہے؟ بہت آزمائش سے خوشی کی جانب. ٹھیک ہے نا. اسی طریقے سے ماہ رمضان پورا مہینہ بندے نے روزے رکھے، عبادات کی، ایک ایک لمحہ اس کا عبادت میں گویا کہ اس نے باطن کو پاک صاف کر لیا. تو اب عید کے دن اللہ رب العالمین گویا فرما رہا ہے کہ میرے بندے، تو نے اپنے باطن کو پاک صاف کیا، اب اٹھ اور اپنے ظاہر کو پاک صاف کر کے وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ، کہ اپنی عدت کو پورا کیے، یعنی مدت کو پورا کر لیا، ماہ رمضان کے روزے رکھ لیے، اب پاک صاف ہو کر ہماری بارگاہ میں جھک جا اور ہماری تکبیر بیان کر. جو آپ نے بات فرمائی کہ سوال کیا تھا آپ کا کہ صحابہ کرام اور رسول اللہ کیسے، حضور نبی کریم علیہ السلام کی پیاری پیاری سیرت مبارکہ. آقا علیہ السلام عید کے دن تشریف لے جا رہے ہیں تو بچے کھیل رہے ہیں. تو ایک بچہ جو کہ بالکل ان سے الگ تھلگ ہے اور غمگین کھڑا ہوا ہے. میرے آقا علیہ السلام نے اس سے پوچھا، دریافت فرمایا کہ بھئی بچے، تو کیوں نہیں عید مناتا؟ وہ سب کھیل رہے ہیں، تو کیوں نہیں کھیلتا؟ تو اس نے کہا کہ میرا باپ نہیں، میری ماں نہیں جو مجھے عید کے لیے کپڑے دے، جو مجھے خوشی فراہم کرے. تو آقا علیہ السلام نے اس سے فرمایا کہ کیا تو اس بات سے خوش نہیں کہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم تیرے والد بن جائیں؟ کیا تو اس بات سے خوش نہیں کہ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ تیری ماں بن جائے؟ کیا تو اس بات سے خوش نہیں کہ سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ تیری بہن بن جائے؟ یعنی آپ نے اس کی دلجوئی کے لیے یہ فرمایا، اور اس کے کچھ دیر کے بعد ہی راوی کہتے ہیں کہ ہم نے دیکھا کہ وہ بچہ عام بچوں کے ساتھ خوشی کا اظہار کر رہا ہے. تو جب ہم دیکھیں اور مذاہب میں جو خوشی کا تصور ہے وہ ان کی حد تک ہے، انفرادیت ہے اس میں. اسلام میں خوشی کا تصور یہ ہے کہ خود بھی شریعت مطہرہ کے دائرے کی حدود میں رہ کر خوشی منائیں
اور اپنے بھائیوں کو بھی اور اوروں کو بھی خوشی کے سامان فراہم کریں، شامل کریں ان کو. جی. اللہ آپ کو بہت بہت جزائے خیر دے مفتی صاحب. حضرت یہ عید پر ایک سوال آتا ہے کہ کیا فطرہ ہی نکال دیا جائے یہی کافی ہے یا اس کے علاوہ بھی آگے دیا جائے؟ سوال یہ ہے کہ جو فطرہ ہے یہ تو وہ کم سے کم عمل ہے کہ جو انسان ادا کر رہا ہوتا ہے. جی. کم سے کم عمل ہے کہ اگر ہم خدا کی راہ میں اور خود اس کی خوشنودی کے لیے کچھ نہیں نکال سکتے تو کم از کم اتنا تو کریں کہ فطرہ نکال دیں. اور جہاں تعلق رہا اس بات کا کہ کیا فقط فطرہ ہی نکالنا کافی ہے تو ایسا نہیں ہے. اچھا. دیکھیے بات کیا ہے کہ ہمارے معاشرے میں صورتحال کیا ہے کہ ایک وہ آدمی کہ جس کی آمدنی بہت محدود ہے ٹھیک وہ بھی اتنا ہی نکال رہا ہے. ایک شخص وہ ہے کہ جس کے پاس وسائل بہت زیادہ ہیں وہ بھی اتنا ہی نکال رہا ہے. اس مزاج کی تبدیلی کی ضرورت ہے. جی جی بالکل. ایک 10,000 روپے کمانے والا بھی جو ہے یا 5,000 کمانے والا بھی جو ہے اتنا ہی فطرہ نکال رہا ہے اور ایک 50,000 یا 2 لاکھ روپے کمانے والا بھی اتنا نکال رہا ہے. یہاں تمیز کرنی چاہیے. یہ تو کہ اللہ نے حدود معین کر دی کم سے کم اتنا تو نکالو خدا کے نام پر ان مسلمانوں کے لیے ان بندگان خدا کے لیے کہ جن کے پاس اتنے وسائل بھی نہیں ہیں تاکہ وہ بھی عید کی خوشی میں تھوڑا شامل ہو جائیں. اور جہاں تک کم سے کم حد بیان کی گئی ہے یہ ان لوگوں کے لیے جن پر وسائل کم ہیں اور جن میں ماشاءاللہ وسائل زیادہ ہیں تو خدا کی راہ میں اگر وہ سارے سال گندم کھاتے ہیں میں کہتا ہوں نہیں ان کو آج کشمش کے برابر نکالنا چاہیے آج پنیر کے برابر نکالنا چاہیے. جو انداز ہم دیکھتے ہیں تو بات یہ ہے کہ جتنا زیادہ نکالیں خدا کی رضا کو حاصل کرنا ہے خدا کی خوشنودی کو حاصل کرنا ہے آپ نے. اور یہ جو بھی نکالا جا رہا ہے اس سے پہلے میں نے ایک دفعہ پروگرام میں کہا تھا کہ جو کچھ بھی نکالا جا رہا ہے یہ ضائع نہیں ہو رہا ہے. یہ گویا آپ خدا کے بندوں کی مدد تو کر رہے ہیں ان کے لیے نکالنا ہے لیکن گویا خدا کہہ رہا ہے تم گویا مجھے قرض دے رہے ہو اور میں کسی کا قرض رکھتا نہیں ہوں اور ایک کے بدلے ایک لوٹانا یہ تمہارا مزاج ہے. میں کائنات کا رب ہوں ایک کے بدلے ایک لوٹانا میری شان کے خلاف ہے. من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالھا. اتنا بڑا ریشو پروفٹ کہیں پر بھی نظر نہیں آتا کہ ایک کے بدلے 1000 گنا مل رہا ہے آپ کو. بے شک یہ ریشو کہیں بھی تمہارا یہ کہ خالی یہ اپنے آپ کو خالی اس حد تک محدود کرتے ہیں کہ فطرہ ہی واجب تھا وہ نکال دیے. یہ تو واجب کیا آپ نے نا. اب آپ روزوں کے بدلے جتنا مالی زکوٰۃ جتنا مال کی طور پہ جتنا زیادہ نکال سکتا ہے اتنا خدا کی بارگاہ میں قابل قبول ہے اور انشاءاللہ یقین خدا کا وعدہ ہے. جیسا کہ مولانا کہہ رہے تھے دیکھیے یہ خدا کا وعدہ ہے یہ وہ اور یہ ہم بندوں کا وعدہ نہیں ہے کہ جو کہ یہ خدا وہ جو وعدہ کرتا ہے اپنے وعدے کو پورا کرتا ہے اور خدا کو گویا قرض دینے خدا کی راہ میں جتنا خرچ کرے اتنا اس سے کئی گنا لوٹ وہ رکھتا نہیں کسی کا بھی. ماشاءاللہ اس حد تک محدود نہیں کرنا چاہیے اپنے آپ کو. یہ تو کم سے کم حد ہے اتنا تو کرو کم سے کم. ہاں مفتی صاحب یہ اب رمضان تو گزر گیا یعنی میں ایک ایٹیٹیوڈ جو ایک ذہن میں ہے لوگوں کے کہ کسی بھی برے کام کو کرنے کے لیے میں کہتا ہوں چلو شکر ہے رمضان میں نہیں کر رہے لیکن کسی بھی برے کام کو کرنے کے لیے کہتے ہیں یار ذرا رمضان گزر جائے پھر دیکھ لیتے ہیں رمضان ذرا گزر جانے دو. تو یہ کیا ذہن ہے کہ صرف رمضان کو اس لیے گزار رہے ہیں کہ یہ رمضان گزر جائے اس کے بعد پھر وہی پرانی روش؟ یہ بھی مقام شکر ہے کہ رمضان کا اس قدر احترام تو ہے ورنہ ہم نے تو رمضان میں بھی اس مقدس مہینے کی پامالیاں دیکھی ہیں. لوگوں سے اتنا بھی صبر نہیں ہوتا جن کے نفوس ان کے اوپر بہت زیادہ حاوی ہو جاتے ہیں. باقی یہ بات بالکل درست ہے کہ احترام رمضان میں بہت سارے لوگ گناہوں سے اجتناب کرتے ہیں اور جیسے ہی رمضان جاتا ہے کہتے ہیں چلو اب تھوڑا بہت تو ریلیکسیشن. آپ جو بات کہہ رہے تھے ابھی آف ایئر بھی کہ میں تو بہت سمجھانا چاہتا ہوں کہ یہ رات بھی مقدس ہے. اب آپ دیکھیں کہ رمضان ہو تاکرات ہو آخری رات ہو آخری لمحات ہو یا بعد رمضان کی ہو بات یہ بات بالکل درست ہے کہ کسی بھی نیکی کو حقیر مت سمجھیں. کیا پتہ اسی نیکی کے اندر اللہ کی رضا ہو. اور کسی بھی گناہ کو چھوٹا مت سمجھے کیا پتہ اسی گناہ سے اللہ ناراض ہو جائے. رمضان یا رمضان کے بعد اللہ تعالیٰ تو یہ فرماتا ہے کہ ادخلوا فی السلم کافہ اسلام میں پورے داخل ہو جاؤ. سیزنل اسلام کو قبول مت کرو کہ رمضان آیا تو عبادتیں کر لی رمضان چلا گیا تو اب شرارتیں نافرمانیاں شروع کر دیں. پھر اس طریقے سے اگر موسم
ٹھنڈا ہے تو فجر میں سوتے رہے، موسم گرم ہے تو پھر فجر میں اٹھ گئے، تو اپنی سہولتیں، اپنی آسانیاں، تو یہ چیزیں ہمیں دیکھنی چاہیے۔ اقبال نے بھی کہا ہاں ہم سے کب پیار ہے تمہیں، نیند تمہیں پیاری ہے، نفس پہ صبح کی بیداری بھاری ہے۔ تو یہ جو بات ہے یہ اللہ سے محبت کی، اللہ سے اطاعت اور تعلق کی بات ہے کہ بندہ مومن کا تعلق کس نوعیت کا ہے۔ اگر پکا اور سچا تعلق ہے تو پھر وہ رمضان کے بعد بھی جاری و ساری رہے گا۔ علماء اکرام نے رمضان کے مہینے کو ایک بھٹی کی مثل قرار دیا ہے۔ جس طرح بھٹی کے اندر ایک زنگ آلود لوہا ڈالا جاتا ہے تو وہ سیکل ہو کے چمک کے نکلتا ہے، بالکل اسی طرح ماہ رمضان میں بندہ مومن روزے اور عبادت اور ریاضت کے ذریعے اتنی روحانی طاقت حاصل کر لیتا ہے، اتنی اسپریچولیٹی حاصل کر لیتا ہے کہ وہ پھر ماہ رمضان کے بعد شیطان کا مقابلہ کر سکتا ہے۔ اس لیے اب وہ یہ نہ کہے اور اس بات کو کبھی بیس نہ بنائے کہ اب تو شیطان کھل گیا ہے تو اب گناہ کر سکتے ہیں، تو یہ باتیں بالکل غلط ہیں اور یہ تصور بالکل غلط ہے۔ شیطان سے بچنے کا ہمیشہ حکم دیا گیا۔ اور جنید بھائی ایک آخری